الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین، ویلکم ٹو آور چینل اسلامک ورلڈ۔ لال شہباز قلندر کے نام سے شہرت پانے والی بزرگ ہستی کا نام ان کے والد نے سید عثمان رکھا، مگر بعد میں انہوں نے لال شہباز قلندر کے نام سے دنیا میں شہرت پائی۔ آپ کی ولادت آذربائیجان کے گاؤں مروند میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق سے جا ملتا ہے۔ جس طرح ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کی وجہ سے اجمیر کو شناخت حاصل ہوئی، اسی طرح سندھ میں سیون شریف کو حضرت لال شہباز قلندر کی وجہ سے غیر معمولی عظمت حاصل ہے۔ سرزمین کی بھی یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ عالم اسلام کے مختلف علاقوں سے اللہ تعالیٰ کے مقرب اور برگزیدہ بندے یہاں تشریف لائے اور رشد و ہدایت کے دریا جاری کیے۔ ان بزرگان دین نے اپنے علم و عمل کی روشنی سے صرف سرزمین سندھ کو ہی نہیں بلکہ گرد و نواح کو بھی منور کیا۔ باب الاسلام سندھ میں ہزاروں بزرگان دین، اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کا سلسلہ رشد و ہدایت، فیوز و برکات جاری رہا۔ آذربائیجان کے ایک چھوٹے سے قصبے مروند میں حضرت کبیر الدین احمد تقوی اور پرہیزگاری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت سید محمد کبیر الدین احمد شاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی اور آپ کی اہلیہ اس مسئلہ کی وجہ سے اداس رہنے لگی تھی۔ سید محمد کبیر الدین ہر شب تہجد کے بعد بارگاہ خداوندی میں مناجات کرتے اور ایک حالت گریہ طاری ہو جاتی۔ ایک شب انہوں نے خواب میں حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا اور عرض کی، یا امیر المومنین، آپ میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کیجئے کہ وہ مجھے فرزند عطا فرمائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے آپ کو ایک فرزند کی بشارت دی۔ کچھ عرصہ بعد 570 یا 573 ہجری بمطابق 1177 عیسوی میں سید کبیر الدین احمد کے گھر ایک فرزند کی ولادت ہوئی جس کا نام محمد عثمان رکھا گیا۔ اسے آنے والے زمانے میں اسمان ولایت کا شہباز بننا تھا۔ محمد عثمان کی ابتدائی تعلیم آپ کی والدہ ماجدہ کی زیر نگرانی ہوئی۔ 7 برس کی عمر میں کلام پاک حفظ کر لیا اور حضرت شیخ منصور کی نگرانی میں علوم ظہری کی تکمیل کی۔ عربی اور فارسی زبانوں میں آپ نے بہت کم عرصے میں خاصی مہارت حاصل کر لی۔ آپ کی والدہ صاحبہ آپ کی اوائل عمری میں وفات پا گئیں اور والد کا سایہ بھی والدہ کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ ظاہری علوم کی تحصیل کے بعد آپ کا میلان طریقت و معرفت یعنی روحانی علوم کی طرف ہوا۔ چنانچہ آپ نے اس تعلیم کے لیے مروند سے سبزوار کا بھی سفر کیا۔ ان دنوں وہاں جلیل القدر شخصیت سید ابراہیم ولی مقیم تھے۔ آپ حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے تھے۔ آپ بڑے عابد و زاہد اور جید عالم تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر حضرت ابراہیم ولی کی خدمت میں رہ کر تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابراہیم ولی نے حضرت لال شہباز قلندر کی صلاحیتوں کو پرکھ کر جلد ہی مشائخ اور علماء کی ایک محفل میں حضرت لال شہباز قلندر کو خلافت کی دستار سے نواز دیا۔ غیبی اشارہ ملنے پر اپنے وطن مروند سے عراق تشریف لے گئے اور وہاں سے ایران تشریف لائے۔ حضرت امام رضا سے روحانی و قلبی وابستگی کی وجہ سے آپ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے۔ چند روز تک مراقبے کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ کو باقاعدہ گوشہ نشینی کا حکم ہوا اور آپ خانقاہ رضویہ میں مصروف عبادت رہے۔ یہ سلسلہ 40 روز تک جاری رہا اور آخری ایام میں آپ کو حکم ہوا کہ حج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل کریں۔ اس طرح آپ امام رضا سے روحانی اجازت ملنے کے بعد حجاز مقدس روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں عراق پہنچنے پر حضرت لال شہباز قلندر حضرت عبد القادر جیلانی کے مزار پر حاضر ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے بغداد سے حجاز تک راستے میں کئی مقامات مقدسہ کی زیارت کی۔ آپ 3 ماہ تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب روضہ اطہر کے قریب پہنچے تو دیر تک بارگاہ رسالت میں سر جھکائے سلام پیش کرتے رہے۔ آپ 11 ماہ مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ غیبی اشارہ ملنے پر آپ سندھ کی طرف روانہ ہو گئے۔
سفر کے دوران شہباز قلندر مکران کے ساحل پر پہنچے۔ جب آپ وادی پنجگور میں داخل ہوئے تو ایک سرسبز میدان نے آپ کے قدم پکڑ لیے۔ آپ نے یہاں چلہ کشی کی اور اس میدان کو یادگار بنا دیا۔ مقامی مکرانیوں نے اس ویرانے میں ایک فقیر کو چلہ کشی کرتے دیکھا تو دیدار کے لیے امڑ کر آ گئے۔ آپ کی عبادت اور ریاضت سے متاثر ہو کر ہزاروں مکرانیوں اور بلوچوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے مرید ہو گئے۔ یہاں ایک عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ اس دشت کو دشت شہباز بنا کر آگے بڑھ گئے۔ آپ جب پسنی سے گزرے تو ایک گڈریا اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر جا رہا تھا۔ آپ عالم جذب میں تھے۔ وہ گڈریا اپنی بکریوں کو بھول کر آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آپ نے چند دن کے ساتھ میں اپنے رنگ میں ایسا رنگا کہ آپ کے جانے کے بعد وہ گڈریا لال کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ پسنی بندرگاہ کے ٹیلے کی دوسری جانب گڈریا لال کا ایک مزار آج تک اسی گڈریے کی یاد دلاتا ہے۔ یہاں سے آپ سندھ میں داخل ہوئے لیکن رکے بغیر سیدھے ملتان پہنچے اور شہر ملتان کے مضافات میں قیام فرمایا، اور آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر ملتان اور گرد و نواح کے لوگ آپ کے پاس آنے لگے۔ ہر وقت لوگوں کا ایک ہجوم رہنے لگا۔ یہ لوگ طرح طرح کے مسائل لے کر آپ کے پاس آتے۔ قلندر شہباز کی دعاؤں سے بے شمار مریضوں کو شفا ملی۔ لاتعداد دکھیاروں کے دکھ دور ہوئے اور ان خوش نصیب لوگوں کی زبانی قلندر شہباز کی کرامت کی شہرت بھی دور دور تک ہونے لگی۔ ملتان کے قاضی علامہ قطب الدین کاشانی کی سماعت بھی ان قصوں سے آسنا ہوئی۔ علامہ قطب الدین کاشانی ایک عالم فاضل شخص تھے لیکن صوفیت اور درویشی پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے آپ کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے کسی عقیدت مند نے قاضی کا یہ فتویٰ آپ تک بھی پہنچا دیا۔ آپ چند خدمتگاروں کے ساتھ ملتان کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا کی روحانی ولایت سے اس وقت ملتان جلوہ افروز ہو رہا تھا۔ ہر روز مجلس ارشاد کا انعقاد ہوتا تھا۔ ہزاروں طالبان حاضر ہوتے تھے اور آپ مسند ارشاد پر جلوہ افروز تھے کہ کسی نے اطلاع دی کہ حضرت عثمان مروندی قلندر نام کے کوئی بزرگ علامہ قطب الدین کاشانی سے مناظرے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے کہا جاؤ اور قلندر کو نرمی سے سمجھا بجھا کر میرے پاس لے آؤ۔ حضرت لال شہباز قلندر ابھی ملتان کے دروازے پر ہی پہنچے تھے کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مرید آپ کے استقبال کے لیے پہنچ گئے۔ اب آپ کے قدم قاضی کی عدالت کی بجائے حضرت بہاؤالدین زکریا کی خانقاہ کی جانب تھے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا سے پہلی ہی ملاقات دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت لال شہباز قلندر ایسی صحبتوں کے متلاشی تھے، خانقاہ میں بیٹھے تو اٹھنا بھول گئے۔ دن رات صحبتیں رہنے لگیں۔ اسی خانقاہ میں آپ کی ملاقات حضرت فرید الدین گنج شکر اور حضرت سرخ بخاری سے ہوئی۔ اس زمانے میں خطہ پنجاب اور سندھ میں کرامتہ فرقے کا بہت زیادہ اثر تھا۔ ان کے عقائد بنیادی اسلامی تعلیمات کے منافی تھے۔ خطہ پنجاب میں کئی علاقے ایسے تھے جہاں ابھی تک اسلام کی روشنی نہیں پہنچی تھی۔ ان حالات کے پیش نظر حضرت بہاؤالدین زکریا نے رشد و ہدایت اور اسلام کی تبلیغ کا ایک عملی منصوبہ تیار کیا۔ ایک طرف اپنے مریدوں کو مختلف تبلیغی دوروں پر روانہ کیا تو دوسری جانب حضرت لال شہباز قلندر، حضرت فرید الدین گنج شکر اور سید جلال سرخ بخاری کے ہمراہ تبلیغی دوروں پر روانہ ہوئے۔ یہ چاروں بزرگ کافی عرصہ ایک ساتھ رہے اور یہ چاروں بزرگ چار یار کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی شخصیت میں ایک خاص کشش تھی جس کی وجہ سے لوگ آپ سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ آپ ان تبلیغی دوروں میں جہاں بھی گئے آپ سے بے پناہ کرامت بھی ظاہر ہوئیں جن سے عوام الناس میں آپ کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان اولیاء اللہ کی تبلیغی کوششوں نے لوگوں کو بہت سکون اور اعتماد عطا کیا۔ لوگ کثرت سے اسلام قبول کرتے چلے گئے۔